بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسک مسلم ٹیچر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ ہمارے اسی طرح روحانی علاج اور وظائف سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ریڈ سبسکرائب کا جو بٹن ہے اس پر کلک کر دیجئے اور ساتھ میں نوٹیفیکیشن کی جو بیل ہے اسے لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان مفتی ابو حسان اور امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ اللہ کی رحمت اور فضل سے خیر عافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو وظیفہ میں بتانے جا رہا ہوں، بہت سے لوگوں کی یہی شکایت ہوتی ہے کہ مجھ پہ قرض ہے، جبکہ قرض کے حوالے سے میں نے کافی وظائف بتائے ہوئے ہیں، اس سے لوگوں کو فائدہ بھی ہوا ہے، لیکن سوچا ایک اور وظیفہ کیوں نہ بتا دوں کہ بہت سے لوگوں کو یہ تکالیف ہوتی ہے، مختلف وظائف دیکھتے رہتے ہیں، کوئی والا وظیفہ کر پاتا ہے تو کوئی یہ والا وظیفہ کر پاتا ہے، تو کچھ مشکل بھی ہیں کچھ آسان بھی ہیں، تو یہ والا بھی آسان والا وظیفہ ہے انشاءاللہ تعالی۔ جن کو قرض کی تکالیف ہے، سال بھر یعنی سالوں سے قرضہ چڑھا ہوا ہے اور کوئی بھی راستہ نظر نہ آتا ہو کہ یار یہ قرض کیسے اترے گا، کوئی مالی حالات بھی ایسے بہتر نہیں ہے کہ قرض اتر جائے، تو یہ عمل بتانے جا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ یہ کرنے کے بعد قرض تو ختم ہوگا ہی، یہ جو میں نے لائن لکھی ہے انشاءاللہ تعالی یہ بھی اللہ کے حکم سے پوری ہوگی اور خوشحالی کا دورہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ بڑا زبردست مجرب عمل ہے، اس کو نوٹ کر لیں اور اپنے تمام رشتہ دار، دوست، احباب جو بھی اس قرض میں مبتلا ہیں ان کے ساتھ ثواب کی نیت سے لازمی شیئر کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کرنا کیا ہے، سورۃ النصر آپ سب کو معلوم ہے، یہ نماز میں تو سب لوگ پڑھتے ہی ہوں گے، مختصر سی سورت ہے، سورۃ النصر پارہ نمبر 30، ٹھیک ہے؟ سورۃ النصر کو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد، ٹھیک ہے، عشاء کی نماز کے بعد یعنی فرض نماز اور سنتیں وغیرہ پڑھ لیں یا فرض نماز کے بعد کر لیں، جو آپ کو اچھا لگے۔ عشاء کی نماز کے بعد، اب چونکہ رمضان میں جو لوگ شروع کریں گے تو تراویح اور وتر پڑھنے کے بعد کر لیں، ٹھیک ہے، ایسا کر لیں۔ تو عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 41 مرتبہ، ٹھیک ہے، 41 ٹائمز یہ 41 مرتبہ پڑھنی ہے، اور جب یہ پڑھیں تو اپنا مقصد، اپنی پریشانی، اپنی حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ سورہ نصر آپ نے توجہ کے ساتھ پڑھنی ہے، اس دوران گفتگو کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کرنے کے بعد اچھا اس میں ایک اور بات میں بھول گیا، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف۔ اچھا اب اس میں درود شریف آپ سب کو معلوم ہے کہ نماز والا درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے کرنا ہے اور لگاتار 41 دن کی نیت سے کرنا ہے، 41 ڈیز کی نیت سے، ٹھیک ہے؟ 41 دن کی نیت سے کر لیں۔ اور بہت سے لوگ پوچھیں گے کہ عشاء کی نماز کے علاوہ کسی اور نماز میں کر سکتے ہیں، تو نہیں، عشاء کی نماز میں کر لیں، یا لیٹ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں تو اس طرح کر لیں آپ، ٹھیک ہے نا؟ عشاء کی نماز کا وقت تو جو ہے وہ فجر سے تھوڑے ٹائم تک رہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو عشاء کے وقت تو بہت لمبا ہوتا ہے، تو باقی نماز کا وقت اتنا لمبا نہیں رہتا، تو عشاء آپ بھلے رات کو دیر سے پڑھیں، تہجد کے ٹائم پڑھ لیں تو عشاء کی نماز آپ کی ادا ہو جائے گی۔ آپ 41 مرتبہ یہ پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ اور جو خواتین کریں گی تو اپنے ناغے کے دنوں کو بعد میں پورے کریں، صرف پاکی کے دنوں کو شمار کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ یہ کسی اور کے لیے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ میں اگر یہ پڑھوں کوئی اور نہیں پڑھ سکتا لیکن اس کی جگہ میں پڑھ لوں، تو بالکل وکالت جائز ہے نیک اعمال کے اندر، تو آپ جو ہے کسی اور کی جگہ بھی پڑھ سکتے ہیں یہ، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ آپ لوگوں کو زبردست فائدہ ہوگا، اور میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جن کے بھی قرض ہیں، جو بھی مقروض ہیں، جن کے مالی مشکلات پیش آئی ہوئی ہیں اور کوئی بھی راستہ نہیں دکھتا، کہ اللہ کے حکم اور فضل سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے اس وظیفے کے ذریعے سے ان کے قرض سے نجات عطا فرما دے۔ اچھا یہ آخر میں یہ بتاتا چلوں، بہت سے لوگوں کو وظائف کے دوران سستی ہو جاتی ہے، اس کا عمل یہ سن لیں کہ جن کو ذکر و اذکار میں کاہلی، نیند یا غنودگی طاری ہو جاتی ہو تو 3 کالی مرچیں لے کر 11 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لیں، اور وظیفہ کرنے سے پہلے 3 کالی مرچیں چبا کر اچھی طرح کھا لیں، اور اب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی پورے وظیفے میں نشاط، چستی رہے گی اور پوری قوت کے ساتھ وظیفہ ہوگا، اور اس کا انشاءاللہ تعالی نفع بھی زیادہ ملے گا، اور یہ وظیفہ جلدی بھی اثر کرے گا انشاءاللہ تعالی۔
تو دیجیے آج کے اس مختصر سے وظیفے کے ساتھ مجھے اجازت، تب تک اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں، پڑوسیوں کو حقوق کا خاص خیال رکھیں اور مجھے اپنی خاص دعاؤں میں ضرور شامل رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔